وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. جس بات پہ مور نہیں نبی دی، جس بات پہ مور نہیں نبی دی، اس بات کا لگتا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دوجا دنیا میں ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ کی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی کی ذات تو ود کے کسی کا گریڈ کوئی نہیں. نبی کی اطاعت بنا مسروری قیامت کو کھلنا جنت کا گیٹ کوئی نہیں. جدے اتے حضوری کی مور ہوئے دلا ایسی حضوری کی چٹ ہو جا. ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا. سنتا رہے عرشاں دا جج تینوں یوسف مسروری ہو جئی ہٹ ہو جا. بن کے تور مدینے دے رستے آندی کمری والے دے بوئے تے فٹ ہو جا. سامعین حضرات، تسا احباب نے مغرب کو لگ کے جماعت جید علماء اور خطباء
کتابات کو سماعت فرمایا ہے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت کے عظیم ترجمان حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما لے. انشاءاللہ انہوں کا بے تفصیل خطاب ہوئے گا. میں چونکہ یہ تو کر کے لودرا جامعہ محمدیہ کے اندر بھی پروگرام ہے، تو میں اس واسطے تھوڑا جہا عبدالحق حقانی صاحب کو پیچھے کیتا نہیں، کہ میں انشاءاللہ آخر تک تقریر کرنی سی، اور میرے انتہائی محترم چودھری اشرف رنداوا صاحب حافظہ اللہ اور دیگر اس جامعہ محمدیہ کی انتظامیہ پوری باڈی، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب کے رزق مال کے اندر اللہ برکات نازل فرمائے. اور جنہ طلباء نے آج الحمدللہ صحیح البخاری مکمل کی ہے، اللہ انہاں علماء دے کولوں دین کا کام زیادہ تو زیادہ ہے، اچھی کہہ دو آمین. اور جنہ اساتذہ نے پڑھایا ہے اللہ انہاں واسطے بھی اور اس مرکز کی انتظامیہ واسطے بھی اللہ انہاں طالب علماں کو بچیاں کو صدقہ جاریہ بنائے، اچھی کہہ دو آمین. تو میں تسا احباب کے سامنے قرآن کی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. گائے جدوں اپنے بچے کو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کرتی. ذمہ دار کول بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی گاں کے بچڑے کو صاف کرتا ہے اور ایک رسی لے کے نہ وہ گلے چ پا کے وہ کلے نہ بن دیتا. وہ گاں کا جڑا بچڑا ہے وہ اٹھتا ہے پھر ڈگتا ہے، اٹھتا ڈگتا چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدموں سے کھڑا ہو جاتا. وہ جڑی حویلی اور چار دیواری ہے نا، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیا گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے کی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں، اس بچڑے کی ماں نالوں زیادہ قیمتی. لیکن جب زمیندار گاں نے اس بچے کو چھڑتا ہے، وہ 100 گاں کے وچوں اپنی ماں لب لیتا ہے، وہ سیدھا جاتا ہے تے اپنی ماں کو جاتا ہے، کسی ہور گاں کو نہیں جاتا. ماں کو سیدھا جان کی وجہ تو گاں کے اس بچے کو عربی چ طبیعہ کہا جاتا ہے. طبیعہ کے وچوں ہے لفظ اتباع. کائنات کے اندر دیوبندیاں، بریلویاں، اہل حدیثاں سارے نے کلمہ ایک ہی نبی کا پڑھے. کلمہ پڑھن تو بعد سارے سامنے کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، کئی شخصیات موجود نے، بڑے بڑے علماء اور مفتیان نظام موجود نے، بڑے بڑے سید زادے، خان زادے، پیر زادے، صاحب زادے موجود نے. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر کی رسالت اور آپ کی نبوت کو منے ہیں، وہ دنیا دیا ساریاں ذاتاں، جماعتاں، پگ ڈنڈیاں چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد کے دروازے پہ جائے گا، جس دروازے پہ موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ. جنہیں میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گئے. ملتان کے واسیوں کو پتہ لگتا ہے کہ جنت لبنی ہے کسی امتی کے دروازے تو نہیں لبنی. جنت ملنی ہے تے آمینہ دے لال دے دروازے تو ملنی ہے. کیونکہ من اتانی دخل الجنہ، نبی نے اپنی زبان نبوت تو جنت کی گارنٹی دے دی ہے. وہ گارنٹی کی ہے کہ جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا. اور جنت نہ کسی امام ابو حنیفہ کے دروازے تو لگ سکتی ہے، نہ امام شافعی کے دروازے تو لگ سکتی ہے، نہ امام احمد بن حنبل کے دروازے تو لگ سکتی ہے، نہ کسی پیر فقیر مفتی کے دروازے تو لگ سکتی ہے. جنت لبنی ہے کہ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تو لبنی ہے. اور لبنی کی شرط کی ہے کہ جن نے میری اطاعت کی تھی. ان قرآن کے 3 پارے سامنے موجود نے، کسی پارے چلا نہیں آخیا امام ابو حنیفہ کی اتباع اور اطاعت کرو، امام شافعی کی اتباع اور اطاعت کرو،
امام مالک کی رحمت اللہ علیہ کی اتباع اور اطاعت کرو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اتباع اور اطاعت کرو. کیوں نہیں کیا؟ کہ تمام امام بولتے رہے اپنی مرضی نہ. جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. آمینہ تے لال دی اتباع اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب کی مرضی کا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا محبوب کی بھی مرضی نہ بولتا ہے، اللہ کی مرضی نہ. تے جڑا رب کی مرضی نہ بولے وہی بات صحیح ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی، بولیے ذرا غلط ہو سکتی. وہی بات ہی دین ہے، وہی بات ہی حرف آخر ہے، وہی بات ہی حق کے، سچ کے، پاک کے، لا شک کے. وہی زبان چوں نکلن والی بات دین ہے، باقی سب نہ دین ہے. اسی کسی مفتی مولوی پیر امام کی بات کو دین منا گے لیکن وہ ووٹ مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی پھر اسی دین منن واسطے تیار. ووٹ کتوں لوانی ہے؟ بولیا جناب تے پرچا نہ ہو جائے. کتوں لوانی؟ مدینے چوں. ووٹ مدینے چوں لگے، تصدیق آمینہ دا لال کرے، اسی دین منن واسطے تیار. لیکن دین وہی ہے جو آپ کی زبان نبوت جو نکلے ہے، جو آپ کے قلب اثر سے نازل ہے. وہ آج تو کئی سو سال پہلے مکمل ہو گیا ہے. مولانا منصور ربانی صاحب بیان کر رہے سن نا، میدان عرفات ہے 9 ذوالحج اور 10 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے. میرے آقا اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں. لکھ سوا لکھ صحابہ کا اجتماع سامنے میں تے آسمان تو جبریل آئے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحیح بخاری ہے، آقا نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تے فرماتے ہیں اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ دی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ دی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ دی تسی گواہ بن جاؤ. سامنے سے آقا نو چوتھی دفعہ کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ دیاں گواہیاں کاریاں نے تے صحابہ دیاں گواہیاں کاریاں نے. اللہ دی تھوڑی گواہی اے وے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں بے نوا آنو اوویں ہی نہ صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. ملتان تے باسیو جدے سینے تے پورا دین اتریا ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی. مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ تو جتوں مرضی دین کی شامل کرے تے پیچھے لیبل لا دیتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن جن نے اسلام کی بدعت کو ایجاد کی ہے اصل کے اندر اس بدعتی پھر انہیں کہا ہے بدعت حسنہ فقط رہا حسنتن. یہ بدعت حسنہ اصل کے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے معاذ اللہ قد خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے سارے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی بھی ہے، پورا کیسی کرن رہے ہیں. پہلو دین پورا نہیں سی، پہلو دین ادھورا سی، پہلو پورا نہیں سی. پورا کیسی کرنے ہیں میرے بھائی؟ کسی مولوی کے مفتی کی بات کا نام دین نہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان اٹھائیے، پہلی حدیث ہے جگہ کے پیر عبد حبیب علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرما ہے. صحابہ کا جمگٹ ہے، باہر ایک بندہ ہے انہیں سفید رنگ کے کپڑے پائے نے تے کنا دیا لوہاں دے برابر وہ وال نے تے بڑا خوبصورت ہے. صحابہ نو کھلاندا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو دے دے. دو سال ہو کے جے ادا حیات کی حالت نہیں ہے، اپنا گوڈا انہیں پیغمبر کے گوڈے نہ لا لے تے سوالاں دی گزار شروع کر دیتی ہے. آندا اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام کی تشریح کی. آندا صدقہ. پھر پوچھتا ایمان کی چیز ہے، ایمان کی تشریح کی. آندا صدقہ. پھر پوچھتا احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان کی تشریح کی. آندا صدقہ. بندے ہی پریشان ہوئے، بندہ کو پیٹو دیہاتی لگتا ہے، سوال بھی کرتا ہے تے تصدیق بھی کرتا ہے. مطلب سوال کرنے والا عام بندہ نہیں خود بھی جانتا ہے.
قیامت کدو آئے گی؟ آقا نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدو ہونی ہے، جہے کو سوال ہو رہا ہے پتا یہ بھی کوئی نہیں قیامت کدو ہونی۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت کی نشانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا بھی ہے نشانیاں نے، اندر صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیٹ کے قریب پہنچیا نا، صحابہ نو آقا فرماتے ہیں سائل نو دوبارہ بلا کے جاؤ۔ صحابہ نے مگر کو دوڑے یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، صحابہ مگر باہر گئے کو بندہ غائب ہو گیا، سجے کھبے ویکھ بندہ جویں کوئی چیز اٹھا کے نہیں لے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول جی دے پیچھے بھیجیا ہے نا، اینجو نے گیٹ کراس کیتا ہے کوئی بندہ ہی غائب ہو گیا۔ فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذات کا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، ایک جبریل سی تواڈے کول کیوں آیا ہے؟ یہ تانوں تواڈا دین سکھاؤن واسطے آیا ہے۔ کس واسطے آیا؟ جبریل آوندا ہے، آیا مسجد نبی دے اندر تے جبریل وہی لے کے آوندا ہے تے اللہ دی مرضی نال آوندا ہے، اپنی مرضی نال بولیے بولیے اپنی مرضی نال نہیں آوندا۔ جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے۔ اگے ہن یہ ختم نبوت کی بہت کڑی مضبوط ہے، ہن آقا دنیا تو چلے گئے نے، قیامت آ جائے گی، جبریل نے وہی لے کے آسمان تو آنا۔ بولو حضرت اما جی ام احمد دے گھر جگاں دے پیر بلال آغا جاندے نے، یہ بھی آپ کی رضائی ماں سی۔ پیغمبر دے فوت ہون تو بعد حضرت ابوبکر و عمر کہنے لگے اسی نبی دی سنت سمجھ کے امام احمد ملن جانا ہے۔ یہ جاندے نے، ایک دن امام احمد سے بیٹھ کے رو رہی ہیں، فرمایا ماں جی رون کیوں آیا اج روندیاں کیوں؟ فرمایا ابوبکر گل اے ہے میں اس وجہ تو نہیں روئی، اللہ دے رسول چلے گئے، اج مینوں رون اس وجہ تو آیا جدوں دا محبوب ٹر گیا، اس تو بعد جبریل آسمان تو مدینے چ وہی لے کے آیا ہی نہیں۔ ہن قیامت آ جائے گی، جبریل نے نہیں آنا، جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی انسانیت دا لبادہ اوڑھ کے وے، آیا بھی لوگوں صحابہ دے وچ، آیا بھی عربی بولدا ہے، اینوں پنجابی نہیں آندی، اینوں پتہ سی اسلام ہے وے، توجہ کریا جے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیاں نشانیاں ہے نے، یہ وہی لے کے آیا ہے، پھر اینوں چاہیدا سی وہی میرے نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ بیان کر دینا۔ میں ہن سوال پوچھنا علماء کرام مفتیان نظام کولو جڑے آندے نے حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے امام دا قول بھی ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے میرے امام دی قیاس رائے بھی ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، میں اس واسطے منتا ہی نہیں۔ دسو مفتیان نظام کو پوچھو جبریل نے ڈائریکٹ وہی بیان کیوں نہیں کی تھی؟ بار بار اللہ کے رسول کو سوال کیوں کرتا رہا ہے؟ آؤ میں دسنا، اے میرا مسلک ہے، منہج دعوت پیغام ہے، وہ لوگوں جبریل دا عقیدہ ہے اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ پتہ لگا جبریل کی بات بھی اس وقت تقدیر نہیں بن سکتی جب تک وہ تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ نہ کسی مولوی مفتی امام کی بات دین کی میں منا جی تصدیق محمد کی زبان نہ کرے۔ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی وہ بول دے نہیں پہ وہ ہوں تو کرو چلو سبحان اللہ ہی کہنا ہی نہ لے پڑی جاؤ کچھ کرو صحیح کچھ پتہ لگے تو جاگتے ہو گئے۔ ملتان ویسے بھی پتہ ہے ملیاں کا شہر ہے، بڑے بڑے پہاڑے بھائی بلی رہتے اس واسطے جاگ نہیں ہو نا سارے انشاءاللہ۔ ہوں دین ہوئیے آئیے مجھ کا دودھ چونے نا گجرات پوچھو کیوں پاپنی بھائی پاپنی گرم بڑا نرم نہیں گرم ہے سمجھو دودھ چونے مجھ کا یہ اندر ملتان کے نلکیاں کا پانی پاؤ دودھ خالص دودھ چونے مجھ کا اندر نلکیاں کا پانی پاؤ دودھ خالص ہے، ملتان کے درباراں دیا ٹوٹیاں کا پاؤ پھر خالص ہے، مسجد دیا ٹوٹیاں کا پا لو پھر بھی نہیں خالص، زمزم پا دیو
پھر بھی نہیں خالص. پتا یہ چلتا ہے دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے. خالص چھڈ کے میں خالص دے مگر پھر میں ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنت کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پڑے ہو چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھا بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ بیان دی لوڑ کی ہے. فتوے دے کرت دوری جو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. اللہ اللہ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ مل جان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چوریاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے تارے اندر کنڈے گیارہ میں کھرکان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہنے تھے اچھی کارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہن ملتان اندر پیر ہور پڑھن پڑھان دی لوڑ کی ہے. آنا کے چل مردہ قبر چو نہیں جے پار ویندا اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھارے پا کے یارو پھر بھاگیاں کولو لوہان دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے یہ فرمان قرآن دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پیچھوں کلان دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پیچھوں مگان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پیچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے. سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹا مشکا پان دی لوڑ کی ہے. عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروی ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے میرے محبوب پیغمبر قیامت تک جننے باطل ادیان بنن کے باطل دین مولوی گھر کر کے بنان گے جتنے قیامت تک بننے نے محبوب جی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی سبحان اللہ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب کہہ دو اگر تسی دنیا کے آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو قیامت نو جنت دی چابی چاہتے ہو اگر تسی نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاہتے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہتے ہو پھر وہ دی شرط کی ہے فاتبعونی تسی میرے نبی دی اتباع کر لو. جتھے نبی نے بٹھایا بیٹھ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں
پکڑ لو. اللہ اللہ جدو نبی دی آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے دو انعام دیاں گا. پہلی گل اے ہے یحببکم اللہ, میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا. تے دوجی گل ہے ویغفر لکم ذنوبکم. عربی کے اندر غین فارا خبر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاتا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا لئی جاندی ہے. اللہ دے نبی دی اتباع کر کے نبی دے آکھے لگ کے جدوں تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے تے سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں, گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں, اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. آئیے ذرا غور کیجیے, حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دے قول دے خلاف اسی مانتے رسول اکبر کی کتاب میں خلاباد پتہ ہے ایویں چند صفات کے مشتمل مدارس کی پڑھائی جاتی سی آ تے پڑھی ہوندا پتہ نہیں اودے تے قاعدہ درج ہے کہ قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چ آ جائے اس قرآن دی ایت نو منسوخ سمجھا جائے. دوسرا حدیث امام دے قول دے مقابلے چ آ جائے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا. میں دا ترجمہ کیتا میں کہ قرآن حدیث کے مقابلے امام دا قول آ جاندے نے قرآن حدیث کر دے قول منو. مولوی کہنے لگا گل ہی نہیں لکھی. میں کہ کی لکھی ہے جب تو دس نے ترجمہ کیتا میں کہ منسوخ دا تے جڑی میں ترجمہ کیتا ہے پنجابی چ کو فرق ہے. گل تے ایکو ہی ہے نا. اور جال حق مفتی احمد یار خان نائینی کی کتاب ہے او دے اینڈ تے بعد لکھی القرآن والحدیث یذلان قرآن حدیث تے گمراہ کر دے الا بالمجتہد. لیکن جڑا مجتہد ہے نا فتوی دینے والا مفتی اونوں گمراہ نہیں کرتا. کتنی بڑی جرأت کی بات ہے. لیکن اہل حدیث کا مسلک اور منہج سمجھیے جتھے نبی کی حدیث آ جائے گی امام دے قول نو مننا بولو قیاس رائے مننی. جتنے میں مثال دے لگا حدیبیہ دا مقام ہے کہ نبی کے صحابہ پیدل سفر کر کے نا حرام بن کے حدیبیہ تے پہنچے. حدیبیہ تو مکہ کے 40 کلومیٹر تے مکے والے کہا بھی آہاں نہیں کہ تھانوں بیت اللہ دا طواف کرن دینا. تے جگہ دے پیر فرماندے نے عمر یار انہاں نوں جا کے سمجھا دے تے تیرے کول کہندے بھی ہے تو یار سمجھا انہاں نوں کہ اسی کوئی لڑن واسطے تے آئے نہیں نہ ساڈے کو علاقے حرب و ضرب ہے یار تسی سانوں عمرہ کرن دیو. حضرت عمر نے تانوں پتہ میرا انہاں دا اگے ایک ٹرکا چلدا ہے کہ جے بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پیندی نہ لوی. تسی بہتر ہے حضرت عثمان نوں بھیج. حضرت عثمان انتہائی حلیم الطبع انسان یعنی جمالی طبیعت کے مالک نے جلالی نہیں. حضرت عثمان کو بھیجتا. عثمان مکے تو داخل ہوئے نا تو عثمان کے اپنے رشتے دار کہہ لگے عثمان آ بھائی زمزم بیت اللہ کا طواف کر صفا مروہ کی سعی کر زمزم پی. تو عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. سرکار جی نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. کتنا قدر ہے عثمان کے دل اندر سونے مصطفیٰ دا. عرش
عرشے بری تے چرچا عثمان باحیادا ادھروں حدیبیہ دے مقام تے صحابہ ہوندے نے عثمان نے بیت اللہ دا طواف کر لیا ہوئے گا آقا فرماندے نا میرے صحابیو عثمان مر سکدا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف کر سکدا نہیں ادھروں افواہاں پھیل جانیاں نے عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے جگہ دے پیر فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان کا بدلہ لین تو گیا واپس نہیں جانا اس طرح ہاتھ میرے نبی دا اُتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے اُتے میرے عمر تے علی رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ہاتھ ہوندے نے 1400 صحابہ دا ہاتھ میرے آقا دے ہاتھ تے ہوندا ہے ہنشا تو رب بول پیا سونے نا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نا میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نال ید اللہ فوق ایدیہم محبوبہ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اوتے نے انہاں دے ہتھاں دے اوتے عرشاں دے رب دا وی ہاتھ ہے تھلے ہن مصطفیٰ دا ہاتھ تے اوتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اوتے جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم دی جا سکدے نے بولیا اس طرح اونچی ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا چل جاتا ہے مشرک ڈرپوک نہیں ہوتا ہے تے مشرک جڑا چلاک نہیں ہوتا ہے انہاں نے اپنا سفیر بنا کے بھیجیا سہیل نامی آدمی نو اور جا کے صلح کر کے آ جے انہاں مرن تے بیعت کر لئیے تے انہاں مرن تو بعد نہیں ہونا یہ مشرکین مکہ نو پتا سی صحابہ نے بیعت کر لئیے مرن تو بعد تے اج کل دا ایک لانتی کالے منہ والا ہوندا ہے صحابہ تے بدل گئے نبی تو بعد صحابہ معذل بدل گئے اور میں کیا وہ زمزم کا پانی نہیں بدلیا جس پانی نو نبی اسماعیل دی ایڑی لگی ہے وہ سالہ ہزار ساڈے گھراں دے اندر گہنا چ پیا رہندا ہے نہ او دا رنگ بدلیا نہ مزہ بدلیا اور جس پانی نو نبی اسماعیل دی اڈی لگ گئی ہے او دا مزہ نہیں بدلتا رنگ نہیں بدلتا ذائقہ نہیں بدلتا تے جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے او کیویں بدل سکدا ہے کرو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بھئی سہیل کیویں آیا ہن آیا اے سی صلح کر آقا فرماتے ہیں ساڈی کوئی شرط ہے سانو بیت اللہ دا طواف کرن دیو سوا مرلہ عیسائی کرن دیو عمرہ کرن دیو ساڈی بھلائی بھول لیکن آقا نے کوئی شرط نہیں ہے وہ بولیے نے اینو پوچھا ہاں بھئی تیری شرائط کی نے سہیل پنڈا نہیں پہلی شرط ہے کوئی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرما لگے یہ شرط میری عقل کے خلاف تھی کہ پیدل سفر کر کے مکے سے مٹ آیا وہ عمرہ بھی نہ کریے تھے وہ بھی واپس لوٹ جائیے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے تیری عقل پہ کہ کھلے تھے عقل دا نا دین نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عقل آندی ہے پیر تھلیوں زمین تے لگا مسا تھلیوں کرو دین آندا ہے مسا اوتوں کرو عقل دی نہیں مننی دین دی مننی بولو عقل دین دے تابع ہے دین عقل دے تابع ہے بولیا جی عقل دین عقل دے تابع نہیں حضرت عمر کہندے نے
جلال تے جمال ہی ہے بولن دی ضرورت تے دور دی گل ہے نگاہ بھر کے پیغمبر دے چہرے تے بھی ویکھن دی ضرورت آقا فرماتے ہیں دوسری تیری شرط کی ہے ہندا جی دوسری شرط ہے مکہ اور مدینے آیا نا بندہ وہ فوراً واپس دے مدینے مکہ آ گیا ہم نے فرمایا بھی ٹھیک ہے شرائط اور بھی طے ہو گیا حضرت بڑا کرے بڑی عجیب سنا جی اپنی کوئی شرط نہیں رکھتے پے یہ بھی ساریاں مری جاتے ہیں شرائط جہاں نے طے ہوئی ادھر میرے والے دیکھو آقا نے صلح نامے تے سائن کیتے کیا لگے تو نہیں سائن کر سہیل ہو گیا انہیں صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرتا میں نہیں سائن کرتا میں کیوں ساریاں شرطاں تیریاں منیاں اپنی طرح ایک بھی نہیں منوائی تو سائن کیوں نہیں کرنا بھائی اب ہن مشرک کا جواب سنیا جے آندا جی اتنے محمد رسول اللہ نے ہے تہاڈا ساڈا رولا ہی ہے اگر تھانوں ہی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانوں تہاڈی اتباع کرنی پے گی ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ من لیا یہ پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی منی جاتا ہے میرے اٹھ کے داڑھی بھی بنائی جاتا ہے رسول اللہ بھی منی جاتا ہے نبی کی حدیث کے سامنے قول بھی پیش کری بولتے جنے داڑیاں منیاں والے بیٹھے ہیں کچھ نبی رسول اللہ مانتے نہیں کہ نہیں یہ باں اٹھی کر کے آخر بالکل ماننے ہیں اور ظالمہ رسول اللہ من کے رسول اللہ کی مخالفت جب مشرک کہہ رہا سونیا تینوں رسول اللہ نہیں منیا اساں تینوں محمد بن عبداللہ منیا یہ رسول اللہ مان لیں پھر لگتا بان اپنے پیچھے چلنا پڑے حضرت علی کو آقا فرمانے والی یار اب تو محمد رسول اللہ بٹھا دے کہ حضرت علی آتے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے تیرا نام مٹا سکتا نہیں ربیع الاول دا مہینہ ہوندا ہے مولوی کیک تے میرے نبی دا نام لے کے کو چھریاں نہ کٹدا کٹ دے نے کہ بولو تے صحیح کٹ دے نے میں کیا مولوی تینوں دس نہیں پہ گیا تو مر نہیں گیا تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا کہ تے پیغمبر کا نام لے کے اسے چھریاں چلا دے اور گستاخی دے لیبل والی حدیث چلاتے ہو یعنی حدیث کا مسلک منہج سنو دعوت سنو تختہ دار ہوئے گولیاں کی پچھار ہوئے جیلا ہون مقدمے ہون ہتھ کڑیاں ہون بمبا دے دھماکے ہون اہل حدیث کی گردن تے چھری رکھ دیتی جائے کہ کوئی کہے محمد کی میم تے چھری رکھ رب کبریا کی قسمیں مر جاواں گے محمد کی میم تے آج نہیں ہوں گے انشاءاللہ پہلا پیر چھوٹا ہے جنہوں ہن پڑیا بڑا پہلا پیر پہنچا ہے جنہوں ہن پڑیا سونا تو آواز آتی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے کیوں لاندے جانا میں جنہوں اونچا بھی کوئی نہیں بنایا جنہوں سونا بھی کوئی نہیں بنایا سبحان اللہ جے کوئی بنایا تو سانو پیش کرو ایک بندہ مجھے کہنے لگا ہاں تسی تے ایویں کلمے رہنا ہاں پیراں دا لڑ پھڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا میں پتروں سے لڑ ہوئے گا تو پڑے گا سارے تے لگیا ہونا ہے تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے بولیے کہانی صاحب او کیڑا لڑ پھڑنا ہی لڑ تے اوتھے ہونا ہی نہیں آ جنہ لگے پھردے نا ویلے کٹے ہر نالے شکاری جنہاں کو اپنے آپ کا نہیں پتا حفاظن قراتن غرزن پیغمبر کی حدیث ہے حفاظن قراتن علماء کو پتہ ہے بدنا تو ننگے پیروں تو ننگے سب کو پہلے لباس پہنایا جانا کنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بخاری کی روایت اس تو بعد میرے تے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا جھنڈا بھی میرے پیر دا ہاؤس بھی میرے پیر دا
سفارشاں بھی میرے پیر کرنیاں نے. نبی دی شفاعت کی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا. ہر پیر دا پیر ہے لیکن جنہوں واقعہ پیر بنے وہ پیر ہی کو نہیں. وہ پیر نہیں ہے بے پیر ہی لگے پھرتے ہیں. میں کیا بالکل تیری گل ٹھیک ہے میں مان نہیں نا لیکن ہاں کیا مطلب اپنے اپنے پیرا نہ توڑ جانا ہے کتنے جنت میں جنت کا بوا میرے پیر نے بلانا تو ٹھے کھود جانا ہے لمیا بوجھنا ہوئے تے ال کھٹو کو چھوٹن وال کیجو حافظ ابن کثیر مینوں کہڑے ویلے یاد آئے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر بندے کو دے امام دے نام تے آواز پائے گی. حنفیاں نے امام ابو حنیفہ دے نام تے آ جاؤ بھائی امام ابو حنیفہ نوں مننا ہوا. امام شافعی دے نام تے شافعیاں نوں حنبلیاں نوں احمد ابن حنبل دے نام تے مالکیاں نوں امام مالک دے نام تے آئیے اب قادریاں نوں پیر عبد القادر جیلانی دے نام تے سول وردی چشتی صابری جنوری فروری مارچ اپریل سارے نوں آواز پہن دی. لگے آندے نے علی حدیثو تھانوں علی حدیث ہونا مبارک ہوئے تھانوں قیامت دے دن آواز پینی ہے محمد دے نام تے آواز پینی ہے. سبحان اللہ جو آجو محمد کو بندنا آندا منہ چوک کے کھلوتے کرو مشرکان دے ملاحظہ وتیرے سانو آگ دے میں وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی کوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاراں دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے اور جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر. جہانو انوکھا بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مسمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. اس واسطے ایسے مسلک کا کوئی پیر ہے ساڈا پیر. بولو دستگیر بھی ایک ہے اسی بولو پیر بھی پیر بھی ایک ہے. اللہ اللہ آئیے ذرا غور کیجیے نا میں بات کر رہا سا مشرک نو پتہ ہے یہ رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے. آقا فرماندے نے علی تو محمد سونیا نہ ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے. ادھر میرے وال ویکھو آقا نو تلبیر پھیری صلح ہو جاندی ہے. حضرت عمر اٹھتے نے سیدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یار کو صلح کی سمجھ آئی ہے یہ ہے ساریاں دونوں کی منگیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی آج انہوں نے مل کے اللہ کے نبی نے گل کی حضرت ابو بکر بھائی کو آپ کر لیں میں نہیں کروں. فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر ہوگا رسول اللہ اللہ نے رسول نے بھائی میری جھوٹ نہیں میں کر رہا تو دیر آتی ہے بھائی کو کر سکتے ہیں. حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ نے کہا آقا فرماتے ہیں عمر کیویں آیا سونے اسی حق دے تو مشرکی نے مکہ باطل دے انہاں نال لگدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چوں کتے جان گے جہنم تے ریڈی لے کے صلاح کرن دی لوڑ کر. آقا فرماتے ہیں عمر کان کھول کے سن لے انی رسول اللہ نالی آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیروں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے. حضرت عمر آندے نے میں کہنا تو بڑا بڑا ڈھیر مار بیٹھا ہے عمر تو بڑا بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے. کی گناہ کی ہے تو نبی دی حدیث کے
سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث کے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث کے سامنے اپنا فتویٰ تے قول پیش کرتا رہا ہے۔ عمر آتے نے اس کبیرہ گناہ کی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں حصہ لیا تے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ میرا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ حضرت عمر آتے نے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ کر معاف کر دے۔ او ملتان دے باسیو، اے ہی میرا مسلک تے منہج دعوت پیغام ہے، اے ہی میرا اعلان ہے، میری مسلک تے خطابہ دا پیغام ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا، تیرے میں امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ عمر دی نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیرے امام دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میں قربان جاواں عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی، میں تیرے مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں تیرے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ اے میرا مسلک کے منہج ہے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی لوکاں دے قول قیاس رائے عقلاں سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ اے سارا مسلک انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوا کہ عمر جی ایک فتویٰ دسیا جائے، مسئلہ دسیا جائے۔ فرمایا کی مسئلہ پوچھنا چاہیا میں؟ ادھر میرے وقت بتانا جی اتھوں گٹ کٹیا جائے ہاتھ، یہ دیت کتنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ ہے۔ آندا ہے اونٹا کٹیا جائے، فرمایا دی دیت 15 اونٹ ہے۔ آندا انگل کٹی جائے، یہ دیت 10 اونٹ ہے۔ آندا جی اے انگل کٹی جائے، یہ دیت 10 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے، فرمایا 9 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے، فرمایا دی دیت جڑی ہے 6 اونٹ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ بولو 50 پورے ہو۔ اس طرح کر کے حضرت عمر نے 50 چھاپیا ہے، اگے دیت لکھ دیتی ہے، تھلے سائن کر دیتے نے، مہر لا دیتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے اندر جنیاں عدالتاں نے، ان عدالتاں وچ فیصلہ ہوئے گا، فتوی فاروق کے مطابق ہوئے گا۔ ایک قاصد مصر دی عدالت وچ پہنچدا ہے، مصر دے جج نوں جا کے عمر دا فتوی دیندا ہے، مصر دے جج نے میرے عمر دا فتوی کھولیا ہے تے نال کرسی رکھی ہے، نبی دے جلیل القدر صحابی حضرت عوف بن مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ نو دی نظر پیندی ہے اس فتوی دے اوتے تے جج نوں آندے نے کی ہے کتھوں آیا ہے؟ اے دی عمر دا فتوی ہے۔ فرمایا مینوں بھی دیا جے، اوتے لکھیا ہے کہ انگوٹھے دے 15 اونٹ نے، انگلاں دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6، اس فتوی دے مطابق فیصلہ کیتا جائے گا۔ حضرت عوف دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے، ایتھوں گھوڑا لیندے نے مدینے آ جاندے نے، میرے عمر مسجد نبی دے کچے سیر چ بیٹھے نے، آن کے سلام تو علیہ ہے، لیک سلیک ہویا ہے۔ فرمایا عمر جی فتویٰ تھوڑا میرا ہے، سین تھوڑے نے میرے نے۔ فرمایا یہ مورنی تھوڑی ہے میری، یہ گل کرتی گل ہے۔ فرمایا میں جگہ دے پیر کو سنیا سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، تساں عمر جی انگوٹھے دے 15 تو دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6، عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ میں آقا کو سنی ہے کہ 5 انگلاں دی دیت برابر، تو میں تیرا فتویٰ مننا یا حدیث؟ عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوگی، پھر اپنی بیان کرنے کی 650 حدیث ہے۔ کتنی حدیث ہے؟ 650 حدیث۔ مولانا طالب سے جاتی نے اپنی کتاب لکھی ہے، اور ایک رقم کی نبی نے رسول بیان کرنے کو وجہ بھی بڑی نہ کرن دی حدیث کے سنیے کہ صحیح سند نہ ایک بھی نہیں۔
قرآن میرے ہاتھ سے نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. حضرت امام بخاری پورے رفع الیدین سے کہتے ہیں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ. نبی کے کسی صحابی کو رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں. کسی صحابی بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں. تھوڑے بعد میں اللہ ابھی سے مکیاں چل گئے. آپ نے اور میں کیا اس نبی کی سنت ہے جسے بدن سے رکھنے گلی مکی بہن ہی نیچے ہوئے چل نہیں پڑا. بولو نبی نے بدن سے واقعی گندی مکی بھی نہیں تھی. حضرت عمر کو چاہیے ایسا کے بارے تھوڑا کی خیال انہیں ایسا میں کہا کہ نہیں کیا ہے اللہ نے انہیں کبھی نہیں ہوتا بیوی نے پاک ہو تو ہی پاک ہو. ایک گل کہ جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکی نہیں بہن ہوتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت کون دے گا؟ کچھا جو بوتل رکھ دے سن. میں کوئی ملتان دا شیخ الحدیث صاحب کچھا جو بوتل رکھنا یہ حدیث کو کھا دے جامعہ ممتیا نہیں جسی وہ نہ کرا دیا. کچھا جو بوتل رکھنا یہ حدیث کو کھاؤ. اس مولوی نے پلڑے کے ساتھ بدن کے برابر سے توڑ کے نوٹ نہ دیا مسئلہ پہلے نہیں کر دیا. الحمدللہ لوگ قرآن کی ضرور سمجھ رہے. اگلے دن جیسے مفتی آیا سی جو میں وہ سر سے قرآن ہی ڈال دیا کہ گل سن میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا تیرے سر سے قرآن ہے تم ہی کیا نبی پاک نے نماز بڑی ٹائم کر کے بغیر پڑھی. وہ قرآن پڑھا کرے میں دے رکھا ہوں پھر پڑھا کرے آ کر کے انہوں نے نس دیا. میں بھی کیا سی میں کیا تم کیا نہ کرن دی وجہ تو اللہ کے ہم عذاب دے میرے کھاتے یہ دی میں کہنا یہ کہ ہم رب العالمین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے گا عذاب یوسف رسول دے کھاتے یہ نہ کہنا کیونکہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرن دی وجہ تو عذاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کافر کو دعا ہے. کافر کو دعا کے نا رواج تھلے حدیث دفاع حضرت عمر نے حدیث لکھائی کہ تھلے ہن نوٹ لکھیا ہے. نوٹ سمجھتے ہو نا اج میں اس کا ہاتھ نوٹ لکھا ہوندا کھانا ترجمہ جماعت ہوگا اس کے ہاتھ پڑھیا پڑھیا نوٹ ہاتھ پڑھنا ہوگا چول نوٹ لکھیا نوٹ کی کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. کیوں؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ہے مسئلہ کہتے کہ دور آتا ہے تسی آمین اونچی آتے ہو ہولی نہیں آتے میں دور تو ہولی آتے تینا اونچی آتے ہولی آتے میں تو نہ ہولی آتے نہ اونچی آتے اگر نہیں ہولی کیا میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں میں آمین کہے بلے آتے بولتے نہیں. رکوع تو بعد اسی پڑھنے ربنا ولک الحمد تو پڑھتے ہو کہ نہیں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہو کہ نہیں. میرے نبی دے صحابی وائل بن حجر یمن کا شہزادہ ہے 10 ہجری دے اند تے مدینے چاہندا ہے سردیاں دے دن میں صحابہ نے چادراں لئیاں نے اندر چادراں دے تھلے دی نبی دے صحابہ نو رفع الیدین کردیاں اپنی اکھاں نال دیکھیا فاتحہ سارے صحابی پڑھتے سن اگر تمور اعلان کی کل صلات یا کراؤ ہر نماز کے اندر قرات تو مراد کی یہ سورۃ فاتحہ ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام کنز المال دی حدیث ہے. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. کنز المال لکھن والا کٹر حنفی ہے. خلف الامام دے لفظ 12 سنتاں میں 12 دیا 12 سنتاں جید میں بلد سوالی آمین بھی اونچی آکو تو آدھی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ تمہاری زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. آئیے ربنا ولک الحمد حمدا پڑھ لیا. ایک صحابی پچھو آیا تیز تیز قدمہ دے اندر حدیث صحیح بخاری دی
انہوں ساتھ چڑھیا ہے آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی آقا نے سلام پھر فرمایا کون سی جنیا کلمے کہے ہیں اللہ کے رسول میں گھبرا گیا سی ابھی اب میں اونچی کہہ بیٹھا اللہ کے رسول تاں پہنچے ہیں فرمایا کنے کہنے اللہ رسول میں کہے ہیں فرمایا جب تو کلمے کہے سن میں اپنی آنکھاں آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اترتے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے سبحان اللہ اج بھی اوندے جو 39 فرشتے پر اوندے بھابیاں دی مسیتیں نے کیونکہ رکوع تو بعد ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے ہی بہت پہلا مولویوں نہیں کرنا یہ ہے نا ایک منو کہنے لگا فرشتے مخاؤ کتنے ہوگے نے ان کا میں کیا ظالمہ میں فرشتے اترتے ویکھ بھی لواں انہوں فرشتیاں دینا یقین نہیں جنہاں محمد کی زبان تے یقین ہے کیوں جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں پھر نبی دے نظارے کولو رجتا ہی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا سونے نبی نو لیا فلک سجدا ہی نہیں انشاءاللہ اور سارے ساتھیاں نے مولانا عبداللہ ککانی صاحب کی تقریر سنی ہے آپ چوکے والا کرو سارے چوکے والا کرو کوئی بندہ نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے لیکن سب جو تقریر بچ گئی ہے تقریر پھر انشاءاللہ